یہ پہلے قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مطلب ایک دفعہ نا آپ ساتھ قرآن آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ آیت پڑھ لیں ایک دفعہ تبرکان، اور پھر اس میں 2 منٹ غور کرتے ہیں. آخر میں جب افطاری والے مومنین آ جائیں گے تو پھر وہ سوال و جواب کا سیکشن ہو جائے گا. اس کے لیے بھی جو ہے ایک اچھا اس کے لیے بھی ایک بخاری صاحب تجویز میری ہے، وہ انشاءاللہ نماز کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یہاں سے روزوں کی بات شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت رمضان میں آپ بار بار سن رہے ہیں. آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو آپ بخاری صاحب کے ساتھ آ جائیں، آپ کو دکھاتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. ادھر آ جائیں. اچھا کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں. اچھا ایام معدودات، یہ روزے تم پر بعض نے کہا کہ یہ ایام معدودات کہہ رہا کہ ترتیب سے پہلے نا پورا مہینہ روزے واجب ہونے کا ذکر نہیں ہے. تم پر روزے ہیں جیسے پہلے والے پر تھے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ تم متقی بنو. وہ روزے کب رکھنے ہیں؟ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. پہلے یوں کہا، پھر کہا شہر رمضان. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. جو مریض ہو یا سفر پر ہو وہ مرض میں اور سفر میں نہیں رکھنا روزہ. وہ جب ماہ مبارک گزر جائے، یہ ایام معدودات گزر جائیں، چونکہ اس میں آپ سفر اور مرض میں ہیں، یہ گزر جانے کے بعد ان دنوں کے وہ آپ نے رکھنا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. سفر اور مرض میں شیعہ فقہ میں روزہ رکھنا عزیمت ہے، یعنی منع ہے. لیکن جو اس حالت میں ہے، مثلا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا بوڑھے ہیں، یا کچھ مرض ہیں جن میں مثلا شوگر ہے. اب پہلے عطاش ایک مرض ہوتا تھا، یعنی مرض کا نام تھا، پیاس زیادہ لگتی تھی سب میں، شاید شوگر کی طرف. ان کو کہا گیا ان کے لیے آپ کے لیے واجب تخییری ہے. بعد میں پہلے حل بتا رہے ہیں، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اگر رکھ لو آپ تو بہتر ہے. یعنی کون سا بندہ جس کو ایک اوور جو ہے نا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے روزے کے لیے، عام نارمل جس کی صحت ٹھیک ہے اس پر جتنا روزہ مشقت ہوتا ہے، یہ جو بوڑھا ہے یا یہ دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے، اس کو چونکہ ویکنس ہے، یہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اپنی پوری طاقت لگا کے آخری ہمت کر کے روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ افراد جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر واقعا نہیں حوصلہ آپ کا پڑتا تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم آپ مسکین کو دیں. لیکن یہ یعنی آپ کے لیے ایک راہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے شیعوں نے 5 کی 3 بنا دی ہیں نا، وہ راستہ تھا کہ آپ کے لیے ایک سہولت ہے نا. اس سہولت کو آگے کہہ رہے علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. جو یہ مطلب تکلیف اٹھائے، پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے. تطوع کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے کہا کہ تو فدیہ دے کے بچ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی خوشی سے کہے کہ نہیں، جو عشق کے راستے میں تکلیف آئے وہ عاشق کو اس آیت کا سہارا لیتے ہیں نا سنی کہ اگر رکھ لے پھر بہتر ہے۔ ان کی گزارش سنی آتے ہیں یہاں ان سے یہ بات کریں کہ سفر اور مرض کی بات پہلے ہو گئی، اب صرف ان کی ہو رہی ہے جو یطیقون ہوا ہے، اب موضوع علیحدہ ہے، موضوع الگ ہو گیا ہے۔ سفر اور مرض اس کا موضوع گزر گیا ہے، یہ ان کا ہے الذین یطیقون، ان کا آگے بات ہو رہی ہے، ان کا یہ حل ہے، ان کا وہ حل ہے۔ سوال ہے بار بار آنے میں کہ آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ جائز ہے، ایک پرماننٹ سفر میں ہے ڈرائیور ٹائپ، یعنی کہ جس کا بزنس ہے اس کے لیے کیا؟ وہ توضیح میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے آپ نے پوچھ لیا تو دوسروں کو پتہ چلے۔ ایک یعنی کثیر السفر آدمی جو ہے وہ اب کیا ہوتا ہے وہ آپ بعد میں ابھی نہیں، کثیر السفر کے سفر میں بھی روزہ اور نماز واجب ہے، جس کا شغل سفر ہے یعنی جس کا پیشہ سفر ہے اس کا پر بھی واجب ہے۔ جس نے سفر میں اپنے گھر میں نہیں ہے، کہیں مسافرت میں جا کر وہاں 10 دن قیام کرنا ہے، اس پر بھی قصر نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ نہ 10 دن قیام کرنا ہے، نہ اس کا شغل، مثلا ڈرائیور یا جیسے کمپنیوں کے سیل مین ہوتے ہیں وہ یعنی اس کا یعنی جو ہے پیشہ بھی سفر نہیں ہے، اور کثیر السفر وہ ہے کہ پیشہ سفر نہیں ہے لیکن اس کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ ہفتے میں چند دن یا مہینے میں، وہ معیار بتائے ہوئے کہ مہینے میں جو اتنے دن ضرور سفر کرتا ہو، یا ہفتے میں 3 یا 4 دن ضرور سفر پہ جاتا ہو، وہ کثیر السفر پہ اس پر یہ احکام نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لی محمد۔ یہ واجب تخییری جمعے میں آپ سنتے ہیں، یہ ایک طرح کا یہاں واجب تخییری ہے، کسی نے ترجمہ نہیں کیا، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے یا جو حاملہ خاتون ہے یا جو مطلب جس کو مشقت ہوتی ہے زیادہ روزہ رکھنے سے، اس کے لیے 2 میں سے ایک کام ہے، یا فدیہ دے دے اور روزے سے بچ جائے، یا روزہ رکھے۔ پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خوشی سے اگر رکھے ویسے ہے یہ اچھا۔ ان 2 میں اختیار ہے، لیکن ساتھ اللہ مشورہ دے رہا ہے کہ اگر ہمت، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ روزے کا ایک فلسفہ انسان کی ہمت کو بڑھانا ہے۔ خواہشات، عادات، روٹینز، یہ آپ کا سب کا تجربہ ہے کہ آپ جو جاب کرتے ہیں، بہت ایسے افراد ہیں جن جاب ختم ہو گئی ہے اور اب وہ گھر میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن وہ گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کسی حد تک اس حقیقت کو دار کر لیا کہ جب بیٹھنا ہے تو بیٹھ جانا ہے۔ یہ سستی جو آپ نے 1 منٹ کی ہے، یہ کل 2 منٹ ہوگی، پرسوں 3 منٹ ہوگی، پھر آپ ایسے ہو جائیں گے کہ کچھ ایسے نواب ہیں جو اور سارا کام اپنے بیوی بچوں سے کرواتے ہیں، صرف اگر واش روم ادھر بستر پر آ سکتا ہوتا تو وہ بھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ان کو کہا رہا کہ
مشقت نہیں اللہ کا برداشت کرو، آپ جو آپ پر شاک ہے وہ دے دے فدیہ، لیکن اپنے آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس مشقت کو برداشت کر کے آپ اس کو چن لیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، چھوڑ دو، ان کنتم تعلمون۔ آگے شاہ رمضان ہے، یہ اس کا کل ترجمہ کریں گے۔ جو اب ترجمہ پڑھ لیا ہے اور انہی الفاظ میں تھوڑا سا مل کے فکر کرنی ہے۔ عرض کیا تھا کہ اللہ، ہم سوچ نہیں سکتے، یہ جو روایت یا جو علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کوئی تعبیر درست نہیں ہے۔ اصل جس کا ماں کے ساتھ قیاس ہو جائے وہ اللہ، یعنی جس کی رحمت کا حساب نہیں، ہمارے ذہن اور عقل سے ماورا ہے کہ وہ کتنا درد مند ہے اپنی مخلوق کا، اس کو خدا کہتے ہیں۔ جیسے اس کی کوئی صفت ہمارے اس کی ذات کے بارے میں سوچنا ممنوع ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن جو وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اس کو دیکھیں اور اس کی عبادت کریں، یہی معرفت ہے۔ جو تجربہ کیا ہے جس خدا کو کہ اس نے مرض میں میرے ساتھ کیا کیا، میں نے دوست کسی اور کو بنایا تھا، اس کی طرف پشت رکھی، جب دوستوں کو بلایا نہیں آئے تو پھر اس نے میرا ساتھ کیسے دیا، ایسے انیس، ایسے شفیق، ایسے جب آپ پشیمان ہو کے آئے ہیں تو اس نے آپ کو آپ کا ماضی یاد نہیں دلایا، آپ کو محسوس ہوا ہے دعائے کمیل میں کہ کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جب میں شرمندہ ہوں۔ یہ اس اللہ کی عبادت کریں، اور یہی با معرفت یہی ہے کہ جو زندگی میں تجربہ کیا ہے جس خدا کو اس کی عبادت کرے۔ جو استاد نے کہا تھا، جو باپ نے کہا تھا، جو نانی نے کہا تھا، اس خدا کی عبادت اور طرح ہوتی ہے، اور جس کو زندگی میں دیکھا ہوا ہو۔ دیکھنے کے لیے صرف آنکھیں، یہ مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کچھ چیزیں آپ بہت جن کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے نا، ان سے زیادہ ان چیزوں کو مانتے ہیں آپ، جو دیکھی ہوئی نہیں ہے، وہ آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھی۔ اور امیر المومنین کی نماز کی حالت ہم سے ڈیفرنٹ کیوں ہوتی تھی؟ وہ بامعرفت اور بے معرفت۔ علی کسی کے کہنے پر، حتیٰ ہمیں زیادہ اللہ نے نماز کے لانے کے لیے کہا کہ جنت ہے، اس کے رنگ برنگے منظر پیش کیے ہیں، جہنم ہے، بڑے خوفناک اذیتوں سے ڈرایا ہے۔ یہ ڈر کے اور لالچ میں آ کے بھی جو نماز ہے نا، کئی معصوموں سے روایت ہے کہ تجارت کی نماز اور ڈرپوک کی نماز، یہ نماز شیعہ مکتب کی پسندیدہ نماز نہیں ہے۔ اب ایک شرمندہ جب اپنے باپ کے سامنے ایک بچہ شرمندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی تھوڑی جب یہ روایات پڑھتے ہیں نا کہ سید الساجدین نماز کس طرح پڑھتے تھے، اس طرف چلے گئے ہیں۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ تم پر روزے واجب ہیں، جیسے پہلے پر تھے، لکھے ہوئے تھے، اور اس کا ہدف جو ہے وہ ہے تاکہ تم
متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ کا اگر جمعہ کے خطبے ذہن میں ہے تو یعنی تم محفوظ ہو جاؤ. اور آگے آخر میں جو جملہ تھا جس لیے میں نے کہا تھا قرآن ہاتھ میں رکھیں، ان کنتم تعلمون کہا ہے. اب یعنی دیکھیے گا قرآن مجید نے کہا ہے کہ اور دین کیا ہے، دین کی ابتدا کہاں سے ہے. ہو گیا. اب ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں. یہ کوئی ان لوگوں کو شربت دینا اتنا بڑا لمبا کام نہیں ہے، یہ 10 کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے. آپ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد. خود قرآن مجید میں پیغمبر کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم. یہ پیغمبر کو مخاطب کر کے اور بندوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے تمہیں قرآن میں ان چیزوں سے آگاہ کیا ہے کہ تمہاری حیت اور تمہاری حقیقت تم نہیں تھے ایسے کہ یہ جان سکو. مذہبیات کا یہاں سے جو جوان بیٹھے ہیں توجہ فرمائیے گا، بعض چیزیں ہیں قرآن مجید میں بھی ہے، دین میں بھی ہے، جو آپ جنہیں جب انجینئر بننے ہیں تو بہت اچھی طرح قرآن مجید کی ان آیات کو آپ سمجھ سکتے ہیں. انجینئرنگ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت زیادہ معاون ہے، بلکہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور مطلب جدید علوم کا ماہر ہے وہ ہی قرآن کا اصل قاری ہے. قرآن اس کو مخاطب جس طرح ہے نہیں. لیکن کچھ چیزیں قرآن مجید میں ایسی ہیں اور کچھ ضروریات انسان کی ایسی ہیں اور کچھ نقصانات انسان کی زندگی میں ایسے ہیں جو جتنی یہ یونیورسٹی والا علم اور جتنی علم ترقی کر جائے سائنس اور ٹیکنالوجی ان مضرات کے بارے میں یہ علوم نہیں بتا سکتے. اور کچھ ضروریات انسان ہے جن تک یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے. یہاں تو بات آیا نا کہ یعنی یہ جو روزے کے بارے میں آپ کو کہا نا کہ اس میں آپ کو حفاظت ملتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہو سکتا ہے. اگر جہالت سے باہر آؤ تو یہ بات آپ کو یعنی سائنس بھی سمجھا سکتی ہے. لیکن بعض باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہا ہے وہ ایسی ہیں کہ وہ یہاں کا ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم علم حاصل کرتے تمہیں اس کا پتہ چل جاتا کہ آپ کو روزے میں حفاظت ملتی ہے. لیکن بعض جگہ بعض کچھ چیزیں بتا کے کہا ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ آپ گھر سے سکول جائیں یا ماسٹر سے پی ایچ ڈی کی کلاس اٹینڈ کریں پھر آپ کو سمجھ آ جانی تھی. جیسے آگے پی ایچ ڈی سے آگے تعلیم چلی جائے، کوئی کلاس آ جائے تو وہاں نو سوچے نہیں. یہ صرف آپ کو یا قرآن نے اور یا جو قرآن کا ہم مثل ہے، جو قرآن جیسا ہے، جس نے وہاں سے پڑھا ہے جہاں سے قرآن آیا ہے، جو اس دانشگاہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ دو بتا سکتے ہیں. باقی اس پہ اگر جو ٹائم اس لیے رکھا ہے کہ آپ نے جو سوال ذہن میں آئے نا
ہمارا چونکہ پڑھنے پڑھانے سے ہی اسٹوڈنٹ ہے تعلق رہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بات مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ سوال جو ہے اس کو نہ رکھیں، یعنی آخری چند منٹ جو ہے نا وہ سوالوں کے لیے رکھیں گے. یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل بھی ہے انشاءاللہ. اگر کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی ہو تو بہت ساری انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، انسان کی زندگی کے لیے مضرات ہیں، ان کا جاننا ہر عاقل کے لیے ضروری ہے. بہت ساری ایسی ہیں ضروریات کہ انسان اگر تعلیم حاصل کرے، ان کنتم تعلمون، اگر تم تعلیم کی طرف جاؤ، خود بہت ساری چیزیں جو تعلیم سے پہلے تمہیں نہیں نظر آتی تھی کہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تعلیم تمہیں بتائے گی کہ تمہاری ضرورت ہے. پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی نظر میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تھوڑی تعلیم والے اور زیادہ تعلیم والے کی نظر میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، علی وہ امام ہے کہ جہاں جتنی ابھی تو بہت کم ترقی کی ہے انسان نے، اس سے آگے ابھی انسان کی ترقی کے زینے ہیں، وہاں بھی پہنچ کر جو علی اور قرآن بتا سکتے ہیں. اور وہ یوں نہیں ہے کہ ہوتے ہیں نا بعض، مطلب یہ ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو مطلب ضروریات ہوتی ہیں اور سہولیات. ضرورت پوری ہونی چاہیے، سہولت نہ بھی ہو تو آدمی کی گزر بسر ہو جاتی ہے. نہ، انسانی زندگی کے بارے میں جن سے انسان نے انسان رہنا ہے وگرنہ کچھ اور بن جائے گا، وہ ضروریات قرآن میں ہیں اور قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اب تھوڑا سا یہ کہ روزے میں آپ کو حفاظت ملتی ہے، پہلے بھی یاد کیا تھا، اور یہ آخری جملہ تھوڑی توجہ فرمائیے گا. انسان کے جو ایک خطرے ہیں قرآن مجید نے جو اعلان کیا ہے، جو آپ جتنے پی ایچ ڈی یا سائنس میں نہیں آتا کہ کوئی شیطان نامی دشمن ہے انسان کا. سائنس کے اسٹوڈنٹ ایک تو بیٹھ ہے جو ہتھے چڑھ گیا ہے امام بارگاہ اور مسجد کے، جو بچے مسجد کے بارے میں تعاون کرتے ہیں کمیٹی کے ساتھ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ لینا. ابلیس کا جو کام ہے، جو اس کی، یہ بھی قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ روزہ انسان کو محفوظ کیسے کرتا ہے. ابلیس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کا بازو پکڑ کے اچھائی سے ہٹا کر برائی میں جا کر ڈال دے. ایک آپ نے سوشل میڈیا پر اور سمجھانے کے لیے ایک حکایت ہے پڑھی ہوگی کہ ابلیس کو کس نے کہا آپ مطلب جنہیں بڑے ہی برے ہو، یہ ہے وہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھائی کچھ نہیں کرتا، یہ جو کچھ بندے کر رہے ہیں نا یہ خود کرتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی، یہ خود اپنے زندانوں میں گرفتار ہیں. علامہ اقبال کے بقول. توجہ فرمائیں گے. وہ اب یعنی لیٹ آنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. وہ کسی نے سمجھانے کے لیے کہ اس نے کہا آئے چائے خانے میں چلتے ہیں جہاں چائے بن رہی تھی، تو ایک انگلی لگا کے نا میٹھی چائے کی وہ لگا دی ایک ستون پہ یا اس پہ، تو وہاں مکھی آ گئی، جو کہ میٹھا تھا. مکھی آئی تو چھپکلی آ گئی، چھپکلی آئی تو بلی آ گئی، بلی آئی تو کتا آ گیا اس کو. اب مکھی کو میٹھے کی تلاش ہے، چھپکلی کو مکھی کی تلاش ہے، بلی کو چھپکلی کی تلاش ہے، اور کتے کو
یہ ابلیس نے کہا یہ میں نے کہاں کیا ہے؟ قرآن مجید تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ جس تلاش میں ہو، تھوڑا ادھر قرآن سے رہنمائی لے رہے ہو کہ کس کے پیچھے تھر پٹ دوڑنا ہے، تھوڑا پوچھ لو۔ کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے عقل میں آتی ہیں اور تمہارے فائدے میں نہیں ہوتی۔ وہ ایک کتا آیا تو دوسرا کتا آ گیا، اس نے اس کو، تو وہ جو اس کا مالک تھا اس نے اس کو مارا، تو جو دوسرے کا مالک تھا اس نے اس کو مارا، تو 1 1 2 2 آخر۔ یہی ابلیس کرتا ہے۔ آپ نے گاؤں کی زندگی میں آپ کو بہت آسان مثال تو جلدی ختم بھی ہو جائے۔ گھاس اچھی چیز ہے، جو خود رو گھاس ہے وہ بھی آج کل بکتی ہے لاہور میں بڑی مہنگی۔ تو ایک بندے نے نا گھاس کے اوپر وہ کوئی چیز ڈال کے تو اس کو آگ لگائی ہوئی تھی، ادھر بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ روزہ آپ کو محفوظ کس طرح کرتا ہے۔ ابلیس، پہلا نقطہ اس کو سمجھنے کے لیے، ابلیس کا پتہ ہے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ باہر سے کوئی چیز نہیں لاتا، اس میں طاقت نہیں ہے ہمیں لڑوانے کی۔ جو ہماری خواہشات ہیں ان کو وہ تزین کر کے جہاں نہیں جانا وہاں لے جاتا ہے، جہاں بریک لگانی ہے وہاں کہتا ہے چلتا رہو۔ تزیین اسی کو کہتے ہیں، زین للناس وزین لهم الشیطان۔ ایک چیز جو تمہارے نقصان کی ہے، شیطان نے اسی کو بڑا ڈینٹنگ پینٹنگ، وہ کیا کہتے ہیں، تزیین کر کے اس کو میک اپ کرا کے آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ مثال سمجھ لی ہے نا، میک اپ کیسے کرایا اور کیا ہوا۔ یہ اب وہ آگ لگائے کھڑا تھا، گھاس جو بکتی ہے، گھر کو راستہ آتا تھا، ادھر ادھر گھاس تھی، اس کو آگ لگائی ہوئی تھی۔ اور شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ تو لاہور لے بنے آتا، اتنے روپے من بکنی سی سر صاحب، یہ تو جلا رہے ہیں، لوگ اس کو کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ اس نے کہا کل میں آیا ہوں تو یہیں سے اس میں سانپ چھپا بیٹھا تھا، 2 دن پہلے اسی سے بچھو نکل کے مجھے بچ گیا ہوں بال بال۔ یہ جو سرسبزہ اگا کھڑا ہے نا میرے راستے کے ارد گرد، میں اس کو کبھی جلاتا اس لیے ہوں کہ اسی میں میرے تمام دشمن بھی چھپے بیٹھے ہیں۔ کھانا، قرآن مجید نے کہا ہے اچھا کھانا کھاؤ، کھانے کے خلاف حرام ہے، جرم ہے، خودکشی اس کی معافی نہیں ہے۔ شادی نہ کرنے کا اسلام مخالف ہے۔ عیسائیوں میں کچھ گنجائش ہے چونکہ ان کے نبی نے نہیں کی تھی شادی، حضرت عیسیٰ نے۔ جن کے نبی نے 9 کی ہیں ان کو 1 ضرور کرنی چاہیے۔ کوئی جو خواہش انسان کی ہے اس طرح اس کو ارضاء کرنے کا کوئی آپ کو علم اور کوئی کتاب نہیں بتا سکتی جس طرح قرآن اور اہل بیت کے مکتب نے بتایا ہے۔ لیکن انہی خواہشوں کے سرسبزے میں ابلیس بیٹھا چھپ کے۔ اب اس نے کھانے کی ٹیسٹ اور لذت کے ذریعے ہمارے جوانوں کو کیا بنایا ہے؟ نشئی، چلتے چلتے بنے ہیں۔ لذت میں بڑھتے بڑھتے، ایک قدم بڑھاتے بڑھاتے وہاں جا کے کھڑا کیا ہے۔ غریزہ جنسی کو بگاڑ کے، جو اللہ نے پیدا کیا تھا سکون کے لیے اور تولید نسل کے لیے، اس کو شیطان نے بگاڑ کر کہاں لایا ہے؟ جہاں بیٹی نے ماں کو قتل کروا دیا ہے ناجائز خواہش کے لیے، ماں نے بچوں کو مار دیا ہے،
ابلیس کی تزیین شدہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایک مہینے کا شارٹ کورس ان خواہشات کو سامنے رکھ کر سر اٹھا کر روزے کی حالت میں خواہشات کو یہ چیلنج کرنے کا مہینہ ہے اور ورکشاپ ہے کہ زبان کا ٹیسٹ، پیٹ، غریزہ جنسی، تو نہیں ہے میرا مرشد. میں با اختیار شیعہ علی ہوں. میں جہاں کہوں گا تو میری خدمت میں آئے گا. خواہش نہ جہاں تو سیٹی بجائے گی میں آؤں گا. یہ ہے تقوی، یہ ہے حفاظت، اور یہ ہے اس کا ترجمہ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. یہ روزے تمہیں محفوظ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ روزے جس خواہش نے تمہیں ایک دوسرے کا قاتل بنایا ہے، جس کھانے کا اسیر ہو کر تم شوگر کے مریض ہوئے ہو، اس سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے. جن کو آیت قرآن کی سمجھ آئی ہے بلند آواز سے 3 مرتبہ صلوات محمد اللہ